یاد رکھو مسلمانوں، آنے والی نسلیں تمہارا گریبان پکڑیں گی کل کو کہ جب تمہارا دور تھا تو تم نے دین کے لیے، شریعت کے لیے، ملک کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے شہر کے لیے کیا کیا تھا۔ اس وقت گریبان میں جھانک کے بتانا کہ کیا کیا تھا آپ نے۔ گپیں کم ہانکو، لوگ قوت عمل کو دیکھتے ہیں۔ رونا تو یہ ہے کہ ہم سیاست میں ادھر نہیں ادھر نہیں، اور جب چناؤ آ جائے، جب مدرسے کی بات آ جائے، مسجد کی بات آ جائے، اجی ہماری ہی برادری کا مولوی ہونا چاہیے، دوسرے کو نہ رکھے۔ یہ بہانے بازیاں ہیں کہ فلاں حکومت ایسی ہے، فلاں لیڈر ایسے ہیں، ان کو چھوڑو۔ جو مسجدوں کے، کڑوی بات کہہ رہا ہوں، جو مسجدوں کے استنجا خانے میں بیٹھ کے بیڑیاں پی رہے ہوں، یہ حکومت سے کس طرح کی ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ دین اس طرح قائم ہوتا ہے، اپنی قربانی، اپنے مزاج کی قربانی، اپنی بری عادتوں کی قربانی، اپنی انا کی قربانی، اپنے تکبر کی قربانی، اور وقت آنے پر سچ کے اعلان کی قربانی۔ اگر وقت پہ پلٹتے رہے، کیا کہا بلال نے ابو جہل کے سامنے جب درہ اٹھا کے پھینکا، فرمایا تو کیا سمجھتا ہے عمار بن یاسر اکیلا، میں بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو بلال رضی اللہ عنہ نے بتا دیا جو دوگلے ہیں وہ مسلمان نہیں۔ دوگلا تو جانور بھی نہیں اچھا سمجھتے منڈی والے ہیں جی، دوگلا تو دیسی گھی مل جائے وہ بھی نہ لیں کہ جی ملاوٹ ہے۔ دوگلا تو گھی بھی برداشت نہیں، پانی بھی برداشت، دودھ بھی برداشت نہیں، بھی پانی ملا رکھا۔ تو کیا اللہ کو دوگلے مسلمان اچھے لگیں گے؟ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ یہ بہانے بازیاں ہیں کہ فلاں حکومت ایسی ہے، فلاں لیڈر ایسے ہیں، ان کو چھوڑو۔ جو مسجدوں کے، کڑوی بات کہہ رہا ہوں، جو مسجدوں کے استنجا خانے میں بیٹھ کے بیڑیاں پی رہے ہوں، یہ حکومت سے کس طرح کی ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں؟ یہ کسی حکومت نے کہا؟ ہاں؟ اپنے آپ کو نہیں کبھی دیکھنا، اپنے کردار کو نہیں دیکھنا کبھی۔ ہم کہاں کھڑے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دینی۔ یہ بیٹیاں، یہ مائیں، یہ بہنیں، ان کی تعلیم کا کوئی نظام نہیں ہے، شادیوں میں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ ابھی میں گیا باغپت، وہاں لونی میں، باغپت میں بہت بڑے بزرگ ہیں مولانا بلال صاحب، وہاں ان کی خدمت میں گیا تھا صرف حضرت کی زیارت کے لیے۔ اس وقت بڑے بزرگوں میں ہمارے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں حضرت مولانا بلال صاحب ہیں باغپت کے اندر۔ تو کبھی کبھار جب گزر ہوتا ہے تو کام ہے ہم سب کا کہ اپنے بڑوں سے ملیں۔ تو گیا تو وہاں 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ مجھے پکڑ کے لونی لے گئے، اور پتہ لگا جی گاڑیاں بڑی امیر و ترینوں والی گاڑیاں ہیں، گھر بھی بڑے اچھے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کوئی لڑکیوں کا اسکول بھی ہے؟ نہیں۔ کوئی کالج بنایا؟ نہیں۔ کوئی ہسپتال بنایا؟ نہیں۔ کوئی مدرسہ بنایا؟ نہیں۔ تو پھر اس دولت کا کیا کرنا ہے؟ اللہ پوچھیں گے قیامت والے دن، ان باتوں کے بھی سوال ہوں گے۔ شادیوں میں بڑھ چڑھ کے دولت خرچ کر رہے، تعلیم کے اوپر دولت نہیں خرچ کر رہے، ضرورت مندوں پہ دولت خرچ نہیں کر رہے، مجبوروں پہ دولت خرچ نہیں کر رہے۔ ارے ہم لوگ کیوں آئے دنیا میں؟ پتہ ہے آپ کو محمد رسول اللہ نے 2 لفظی ایجنڈا دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانیں گے وہ تمام دنیا کو برابری کا درجہ دیں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کو مانیں گے وہ لوگوں کے زخموں پر ملہم لگائیں گے۔ لوگ کوئی ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی، جینی، بودھی، کوئی بھی ہو، چاہے وہ ہمارے دلت برا ہو، چاہے وہ سکھ بھائی ہو، چاہے وہ ہندو بھائی ہو، اسلام نے کہا کہ جس کے زخم ہیں تم اس پر ملہم لگاؤ گے، جو تم تک پہنچ گیا تم اس سے محبت نبھاؤ گے، تم لوگوں کو برابری کا درس دو گے۔ اب پتہ تو لگے کہ ہم لوگ درس کیا دے رہے ہیں۔ کبھی فکر کی ہے؟ اچھا اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، آخری بات کرتے ہیں، وقت بہت کم ہے، میں بہت مختصر بیان کر رہا ہوں۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، دل لگا ہوا ہے بھائی آپ کو؟ ارے دل ہے یہاں پہ، ہاتھ رکھ لو اس پہ۔ یہ والا پرزہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ والا پرزہ ذرا تیز ہے، یہ والا ذرا دل پہ ہاتھ رکھ لو، جس کے ہے وہ رکھ لو، بنا مذاق کے کہہ رہا ہوں، رکھ لو، سچی بات۔ اپنے آپ سے ہی پوچھنا، مجھے نہیں بتانا۔
جن کی عمر 25 30 40 50 60 سال ہے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لو. اب مولوی تم بھی رکھ لو، تمہارا لگا ہوا نہیں. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھنا، مجھے نہیں بتانا ہاں یا نہ میں. بیٹیاں بھی بہنیں بھی، یہ سچ سچ بتاؤ کہ جن کی عمر 20 سال سے اوپر ہو گئی، کیا کبھی کوئی شام آپ کے گھر پہ ایسی آئی ہے کہ آپ اس شام کو جب گھر پہنچے ہوں کام سے واپس، تو آپ نے اپنے بوڑھے باپ کو گلے لگایا ہو اور کہا ہو کہ ابو مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، لیکن میری کبھی ہمت نہیں ہوتی کہ میں آپ کو کچھ کہوں، تو میں اظہار کرنا چاہتا ہوں آپ سے. یا جن کے ماں باپ انتقال کر گئے، کیا کوئی شام تمہاری زندگی میں ایسی آئی ہے کہ تم قبرستان میں اپنے باپ کی قبر پہ گئے ہو اور آپ نے یہ لفظ کہے ہو کہ ابا آج میرے پاس گھر ہے، کھانے پینے کو ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر کچھ ہے نہیں تو وہ بس تو ہے جو نہیں ہے میرے پاس. کوئی آپ کے ہاں ایسی شام گزری ہے کہ آپ نے اپنی ماں کے پیر دبائے ہوں اور کہا ہو کہ میرے ابو کے مرنے کے بعد تیرے سے کبھی زیادہ باتیں نہیں ہوئی، آج میں تیری خدمت میں ہوں، میں پاؤں دباؤں گا، آپ مجھ سے باتیں کریں؟ کیا آپ نے کبھی ایسا کیا ہے؟ کیا جن دوستوں کے ساتھ آپ چائے پیتے ہو، کھانا کھاتے ہو روزانہ، ان میں جو نوکری پیشہ ہیں، ان میں جو غریب ہیں اور ان میں جو امیر ہیں، وہ بتاؤ کیا کوئی رات ایسی آئی کہ تم نے اپنی اوقات کے مطابق ایک لفافے میں پیسے ڈالے ہوں اور چپکے سے جا کے اپنے اس دوست کے گھر رات کو 2 بجے پھینک کے آ گئے ہو اس بات کے لیے کہ میرا یار مانگتا نہیں ہے، اس کی عزت بھی بحال رہے، اس کی مدد بھی ہو جائے اور مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے؟ کیا آپ نے کبھی ایسا کیا ہے؟ کیا کبھی آپ نے اپنی تڑپتی ہوئی بہن کو کہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو کچھ نہیں بتانے والا، تم میرے پاس فلاں جگہ آ، میں تیری مدد اپنی حیثیت سے بڑھ کے کروں گا؟ کیا آپ نے کبھی کچھ ایسا کیا ہے؟ کیا کبھی کسی روتے ہوئے کو ہنسایا آپ نے؟ کیا کسی بیمار کو آپ نے کبھی کہا ہے کہ میں تیری لیے روز تیرے ساتھ کھڑا ہوں، تو گھبرانا نہیں ہے؟ اگر آپ نے کبھی ایسا کچھ نہیں نہ کیا تو یہ تماش بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں. محمد الرسول اللہ فتح مکہ کی رات، پتہ نہیں تم نے پڑھا ہے کہ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مکہ فتح کیا، ام ہانی اپنی بہن کے گھر پہنچے، سکے چچا کی بیٹی ہے، جاتے ہی کھانا کھانے کے بعد پہلی بات یہ پوچھیے، بہن نے کہا یا رسول اللہ آرام کریں، فرمایا آرام نہیں، تو مجھ سے 20 سال بڑی ہے، سامنے بیٹھ گئی تو میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا ہانی میں نے اپنے والد سیدنا عبداللہ کو نہیں دیکھا، میں تو ان کے بہانے سے میری پیدائش سے پہلے وہ چلے گئے، تو نے تو میرے پیارے ابا کو دیکھا ہے نا، ہانی مجھے بتا نا میرے ابو کیسے تھے، بتا میرے والد کیسے تھے. آپ کو پتا ہے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر پوری ایک رات اپنی اماں کی قبر، وہ ابوا پہاڑی پر ماں کی قبر کے 7 بستر لگا کے محمد رسول اللہ نے آرام کیا. تمہیں یہ باتیں نہیں پتا کیونکہ تمہارے پاس فتوے ہیں، پجامہ اونچا ہے کہ نیچا، مونچھیں لمبی ہیں کہ چھوٹی ہیں، تم نے ہاتھ یہاں باندھے کہ یہاں باندھے. یہ تمام مسائل ضروری ہو سکتے ہیں لیکن اس حد تک ضروری نہیں کہ تم ان مسائل کو لے کے ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالو، ان مسائل کو لے کے نہ اتفاقی پیدا کرو. ان مسائل کی وجہ سے اب اسلام کے پیغام کو پیچھے کر دو. یاد رکھو مسلمانوں، آنے والی نسلیں تمہارا گریبان پکڑیں گی کل کو کہ جب تمہارا دور تھا تو تم نے دین کے لیے، شریعت کے لیے، ملک کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے شہر کے لیے کیا کیا تھا. اس وقت گریبان میں جھانک کے بتانا کہ کیا کیا تھا آپ نے. سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ سے ذرا پوچھو پچھلی زندگی میں کوئی آپ نے ایک کام ایسا کیا ہو کہ آپ کا دل کہتا ہو کہ یہ اچھا ہے؟ پوچھو اس ضمیر سے. آپ نگاہ ڈالیں گے تو سب معاملہ خالی ہے. یہ مسجدیں صرف استنجا کر کے 4 فرض پڑھنے کے لیے نہیں بنائی، یہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے بنائی.
یہ اتفاق کے لیے بنائی، محبت کے لیے بنائی، غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے بنائی، مسافروں کو بستر دینے کے لیے بنائی، بیٹیوں کے سر پر اوڑھنی ڈالنے کے لیے بنائی، یتیموں کے گھر کی چھتیں بنوانے کے لیے بنائی، مسکینوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بنائی۔ جا کے دیکھ لو مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کا چبوترا اس بات کا گواہ ہے کہ مسجد نبوی صرف عبادت کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ تمام معاشرے کو مضبوطی کے ساتھ اوپر اٹھانے کے لیے نبی علیہ السلام نے اپنی مسجد کو بنایا ہے۔ گپیں کم ہانکو، لوگ قوت عمل کو دیکھتے ہیں۔ رونا تو یہ ہے کہ ہم سیاست میں ادھر نہیں ادھر نہیں، اور جب چناؤ آ جائے، جب مدرسے کی بات آ جائے، مسجد کی بات آ جائے، اجی ہماری ہی برادری کا مولوی ہونا چاہیے، دوسرے کو نہ رکھے۔ آپ کے برادری واد نے اچھے اچھے عالم بیکار کر دیے، اچھے اچھے قائد برباد کر دیے، اچھے اچھے باصلاحیت لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ کیوں؟ کہ جی بس اس کا قصور یہ ہے کہ وہ ہماری اور نبی علیہ السلام کا دین ہم تک کیوں پہنچا؟ انہوں نے تو دو ہی باتیں کہیں، ایک رب کو مانو، ایک رسول کو مانو۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ کہا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایک رب اور رسول کو ماننے والے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا جو رب رسول کو مانیں گے وہ سب سے محبت کریں گے، وہ سب کو برابری کا درجہ دیں گے، وہ اونچ نیچ نہیں کریں گے، وہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ جو نبی کا حکم ہے سب سے بڑا کہ رب اور رسول کو ماننے والے نفرت نہیں کریں گے، اونچ نیچ نہیں کریں گے، اونچا نیچا نہیں ہوگا، گورا کالا نہیں ہوگا۔ تو یہ برادری واد کے کون ہیں جو اس کو لے کے آ گیا بیچ میں، جو محمد رسول اللہ کا کہنا نہیں مانتے، پھر دعائیں کرتے ہیں، رسول اللہ کا رب ان کی دعائیں قیامت تک نہیں سننے والا ہے۔ ہمارے حضرت جی شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب بڑے بڑے لوگ جامع تھے نا، علی حضرت دعا کروا دو، تو حضرت رائے پوری کے پاس جب جاتے تھے نا، تمہارے سارے بڑے بڑے برادریوں والے، اب کسی ایک کا نام لوں گا تو باقی نہ چمک جاؤں، تو جب جاتے تھے دعا کریے حضرت کام نہیں بن رہا، تو حضرت کمرے میں لے جا کے پوچھا کرتے تھے، ارے بھائی کسی کا رگڑا پھیر رکھا تو اس سے بھی معافی مانگنا۔ اور صرف مولویوں کی دعاؤں سے کیا ہوگا؟ اب ادھر ہم دعا کر رہے ہیں یا اللہ یہ فلاں بڑا مسلمان آیا ہے، اس کو بڑھیا بچہ دے دے، لڑکا دے دے، اور ادھر جیسے ہی دعا اپلوڈ ہوتی ہے نا، دعا بھی ایسے ہی ہے جیسے فیس بک ہے، آپ فوٹو ڈالتے ہو اس کے نیچے لوگ لکھتے ہیں خوبصورت ہے، اچھا ہے، کوئی کہتے ہیں ٹھگ ہے، کوئی کہہ دیتا ہے بے ایمان کی فوٹو ہے۔ یہ دعا بھی ایسے ہی ہے، جب دعا ڈالتے ہیں یہ دونوں فرشتے اس میں کمنٹ لکھتے ہیں، یا اللہ یہ ملا جی جس کے لیے دعا مانگ رہے یہ تو اپنی بہن کا حق کھائے بیٹھا، یہ ملا جی جس کے لیے دعا مانگ رہے یہ تو رات کو زناکاری کرنے جائے۔ تو جب کمنٹ ہوتے ہیں تو چلتے چلتے دعا آسمان تک پہنچتی ہی نہیں، وہ ڈیلیٹ ہو جاتی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔